مرد ہو یا عورت ہو کالا رنگ لگانا بالوں پہ منع ہے، حضور پاک نے پسند نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے کالا رنگ جو ہے فرعون نے لگایا، اور آپ کو ایسا اگر شوق بھی ہے تو آپ فرعون لگا لیں، ڈارک فرعون لگا لیں، لائٹ فرعون لگا لیں، وہ بھی دور سے کالا ہی نظر آئے گا۔ ضروری تم نے کالا لگانا ہے گناہ گار ہونا ہے؟ تمہیں جوان نظر آنا ہے نا، تو اس سے بھی آپ نظر آ جائیں گے۔ اور اگر 70 سال کے بندے کو کالا رنگ لگا تو وہ تو ویسے کارٹون نظر آتا ہے کہ عمر 70 سال ہے اور بال 16 سال ہے لڑکے کے، دور سے نظر آتا ہے کہ حضرت نے کوئی کالا رنگ پھیرا۔ میری بیٹی کا گھر نہیں بس رہا، ایک تو بیٹی سے کہیں کہ خاوند کی ہر حال میں فرما برداری کرے، چاہے خاوند صحیح ہے غلط ہے، اس کے ذمہ یہ ہے کہ جائز کاموں میں اطاعت کرے، ہاں شریعت کے خلاف بات کہے تو پھر اطاعت نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا نام ہے یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، یہ پڑھ کے دعا کیا کرے تو اللہ اس کو حیا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ زنا کے مسئلے میں نعوذ باللہ لوگوں کی لڑکیوں کے پیچھے دوڑتا ہے، وجہ تو اس کے لیے بھی یہی آپ پڑھیں یا لطیف یا ودود کہ اللہ اس کو زنا سے بچائے، حرام کاری سے بچائے، اور اپنے گھر کا حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، میرا گھر آباد نہیں ہے، پریشان رہتا ہوں، کوئی مجھے اچھا مشورہ دے، وہی وظیفہ ہے سب کے لیے یا لطیف یا ودود۔ ہندوستان میں یعنی دیبل کی طرف سے سندھ کو فتح کرنے والے پہلے محمد بن قاسم، باب اسلام سندھ کو کہا جاتا ہے، حالانکہ بلوچستان جو ہے حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا تو اس کو کوئی ریکارڈ تو نہیں کرتا نا، اس علاقے میں سب سے پہلے جو ہے اسلام داخل ہوا محمد بن قاسم کی وجہ سے۔ تقلید اس لیے ضروری ہے کہ یا تو تمہارا مقام ہو، اتنا علم ہو کہ تم مجتہد ہو، قرآن حدیث کو خود سمجھ سکو۔ اگر اس مقام پہ نہیں ہے تو پھر اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ ہر نماز میں کہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اور انعمت میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تقلید کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ اور ایک بات میرے عزیز میرے بزرگ ٹھنڈے دل سے سوچو، صحابہ تابعین کا تو خیر مقام ہی بلند ہے، کیونکہ صحابہ نے براہ راست حضور سے دین سیکھا، ان کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں، اور تابعین نے صحابہ سے سیکھا۔ اس کے بعد کا جو دور ہے، آپ ٹھنڈے دل سے انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں اور مطالعہ کریں، کیا کوئی آدمی ایسا گزرا ہے جو مجتہد بھی نہ ہو اور مقلد بھی نہ ہو؟ یا مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری تو قسم ہے ہی نہیں دنیا میں۔ کوئی دنیا کا مجھے ایک بندہ بتلا دے وہ کہے کہ یہ مجتہد بھی نہیں اور مقلد بھی نہیں۔ اب دیکھیں نا امام ترمذی کتنا بڑا آدمی ہے، امام فی الجرح والتعدیل اور امام فی الحدیث ہے، لیکن وہ بھی مسائل حدیث میں امام محمد بن ابی اسماعیل البخاری کی تقلید کرتے تھے کہ جو امام بخاری نے فرمایا وہ ٹھیک، اور فقہی مسائل میں امام شافعی۔ اسی طرح ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم گزرے ہیں نواب صدیق حسن، وہ نواب بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الحتہ عن اصحاب السیاح الستہ، یہ 6 کتابیں لکھنے والے، انہوں نے لکھا یہ سارے کے سارے 6 کتابوں والے مقلد۔ یہ تو اس نے بھی اعتراف، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے، آخر تم کسی سے پڑھو گے استاد کی بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں بخاری شریف میں ہے، چلو بخاری کی مانتے ہیں اور ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، تو جھگڑا کس بات میں؟ تو تقلید تو دونوں کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، کیوں؟ امام بخاری نے فرمایا، تمہارے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں ہے، تقلید ہے نا، امام بخاری کے کہنے پر حدیث تو صحیح کہہ رہے ہیں۔
اور اللہ کے بندے تقلید کے بغیر حال ہی کوئی ایک امام کے پیچھے چلنا پڑے گا، 4 دن چلو گے دن شاید جلدی ڈوب جاؤ گے۔ بیت ہونا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ہوٹل میں نماز پڑھنی پڑے تو کثر پڑھیں گے، کثر پڑھیں گے، عورت کے لیے وہ بھی کثر پڑھیں گے۔ 4 اماموں کے پیچھے تب چل سکتے ہو جب 4 اماموں کی فقہ پر تمہاری نظر ہو۔ اب تم اتنے بڑے عالم ہو کہ 4 اماموں کی فقہ جانتے ہو، تمہیں تقلید کی ضرورت ہی نہیں۔ حنفی مسئلے میں رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ حضور کی حدیث ہے کہ حضور نے رفع یدین نہیں کیا، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، اور ساری کتابیں کھول کے دیکھ لو، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی، 4 خلفائے راشدین نہیں کرتے۔ اور جس حدیث کو تم ناز کرتے ہو نا حضرت عبداللہ بن عمر والی حدیث، وہ خود بھی نہیں کرتے۔ تو جب راوی حدیث اپنے حدیث روایت پہ بھی عمل نہ کرے، مانا ہوا کہ حکم ختم ہو گیا۔ ایک آدمی نے عمرے کا نیت سے احرام باندھ لیا، بیماری کی وجہ سے پیشاب نکل گیا، طواف کے لیے طواف کیے بغیر احرام کھول دیا، دم پڑ گیا، اللہ کے بدلے نکل گیا، کپڑا بدل لیتا، بس احرام چھوڑنے کا کیا مانا؟ بہرحال دم بھی پڑ گئی اور عمرہ بھی کرے۔ اگر عمرے کرنے کے بعد سر کو حل کرنے کے لیے نیکس صابن لگائے تو دم پڑ جائے گی، کیونکہ نیکس تو خوشبو والا صابن۔ طواف میں نیت بھول گیا، نہیں کیا، طواف ہو جاتے، ادھر جب گئے تھے یہی تو نیت تھی، کیا بھول گئے؟ بھول جاتے تو بجائے حجر اسود کی طرف جانے گے تم ہوٹل چلے جاتے، ادھر جب گئے ہو نیت تھی تو گئے ہو، زبان سے کہنا تو ضروری نہیں۔ بہرحال اللہ ان کے حال پہ رحم کرے۔ اور آج کل تو ویسے ہی بلوچستان میں اللہ کا عذاب ہے، پہلے کہتے بارشیں نہیں ہوتی، ہم کئی دن دعائیں کرتے، اب وہاں طوفان ہے، تقریباً یعنی آدھے سے زیادہ بلوچستان کا حصہ اس طوفان نے برباد کر دیا۔ اللہ ان کی مدد کرے، اور وہاں کی قیادت جو ہے نا، میرے معلومات کی حد تک وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے حقوق بحال کیے جائیں۔ اگر دائیں کندھا خالی تھا لیکن میں نے 2 رکعت نفل پڑھی، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز عصر مغرب کے درمیان نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ میرے پاس مال دولت تو ہے لیکن ضرورت پر میں اپنے دوست کی مدد کروں یا اپنے بچیوں کی شادی کروں، دوسروں کی مدد تو بعد میں ہوگی، پہلے گھر والوں کے حقوق ادا کروں گا۔ اگر خسرہ فوت ہو جائے تو اس کو غسل کون دے گا؟ اگر اس کے اعضاء عورت کی طرح ہیں تو عورت دے گی، اور اعضاء مرد کی طرح ہے تو مرد دیں گے۔ کالے رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے لیکن سوگ کے طور پہ نہ پہنے۔ سگریٹ پینا کیسے ہے؟ حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مقتدی امام کے پیچھے ہے تو فاتحہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا امام ہے امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا۔ رفع یدین کا اصل حکم یہی ہے، پہلے تھا بعد میں ختم ہو گیا، اس لیے ساری حدیثیں دیکھ لیں۔ امام ترمذی نے پہلے باب باندھے ہیں اور حدیثیں نقل کی رفع یدین کرنے کی، بعد میں باندھے رفع یدین نہ کرنے کی۔ تو یہ فقہ ہے محدثین کی، جو باب بعد میں باندھے مانا ہے کہ وہ ناسخ ہے اور پہلا منسوخ ہے۔ یاسین قرآن کا دل ہے، ہاں بالکل حدیث میں ہے۔ میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ عورت حجر اسود کا بوسہ لے سکتی ہے اگر موقع ہو۔ خانہ کعبہ کے جو 4 کونے ہیں، ایک حجر اسود ہے، ایک رکن یمانی ہے، ایک رکن عراقی ہے، ایک رکن شامی ہے۔ امی جان جو ہے ٹینشن میں رہتی ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ان کو ایسا کام نہ کیا کرو نا جو ان کو ٹینشن میں مبتلا کرے۔ بچی اپنی مرضی سے ماں باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلی گھر والی اجازت نہیں دیتی، انشاءاللہ ساری زندگی نہیں ہوگی۔ پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ تمہیں اجازت دے گی۔
تو شادی کر کے بتاؤ ہی بعد میں، اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ میرا بچہ 6 سال کا صحیح نہیں بولتا، اس کو زمزم بھی پلائے، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیت 7 دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد دم کیا کریں۔ میری نمازیں قضا ہیں، پہلے توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد ہر فرض کے بعد قضا نماز پڑھتے ہیں۔ حضور کا حکم ہے کہ منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں نہ آؤ۔ بدعتیوں کے ساتھ ان کی تعظیم نہ کرے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے من وقع صاحب بدعت، جس آدمی نے بدعتی کی عزت کی فقط اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کو گرانے میں مدد۔ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور وہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو ہم یہ کر دیں گے۔ ہم نے کہا کہ ہدیہ حضور کو کریں بالکل جائز ہے۔ اگر خاوند کو غصہ زیادہ آتا ہو تو وہی میں نے بتایا ہے نا کہ اللہ کے نام پڑھ کے دعا کیا کرو، یا لطیف یا حدود الف قلبہ۔ کرکٹ دیکھتے ہوئے ہم ٹی وی پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ہاں جی بالکل، قرآن شریف پڑھتے رہیں، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، دونوں راتی رہیں نا، اللہ بھی شیطان بھی۔ صبح کی سنت اگر ہم نے فرض سے پہلے نہیں پڑھی، پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ حرم میں بالغ نابالغ کا جو جنازہ ہوتا ہے، آپ جو امام کی نیت وہی نیت بس کر لیں، اور دعا سب کے لیے شامل ہے۔ مسجد نبوی میں جو باب جبریل کی طرف، باب النساء کی طرف ایک چبوترا بڑھا، یہی اصحاب صفہ کی جگہ ہے۔ جو بچہ ماں باپ کے پیٹ میں مردہ پیدا ہوا، ماں کے پیٹ میں ہوا گا، باپ کے پیٹ میں تو ہوتا ہی نہیں بچہ، تو بہرحال والدین کی شفاعت کرے گا۔ میری بھانجی نشتر ہسپتال میں میرے اللہ شفا دے، ان کی امی میرے ساتھ ہے، میرے بیٹے کو صبر کی طرف، وہ اس کے لیے دعائیں کریں، کعبے میں بیٹھ کے، مدینے میں بیٹھ کے، وہاں رہ کے کیا کر رہے تھے؟ ایک احرام سے اب دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو احرام دھونا ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ فوت شدہ آدمی ایک کے لیے ایک عمرہ۔ حرم پاک میں نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ کسی بچے کو پالنے والا بچے کے والد کا نام لکھے گا، اپنا نام نہیں لکھ سکتا۔ اگر عورت مدینے پاک سے روانہ ہو، اس کے ماہواری کے دن ہے، اگر اس نے نیت نہیں کی عمرے کی، پھر تو چلی جائے۔ اگر مدینے سے نیت کر دی تو اب بیٹھی رہے، پاک ہو کے پہلے عمرہ مکمل کرے۔ کہتے ہیں کہ یہ عمرے والے لوگ جو ہیں وہ غیر محرم کو کمرے میں رکھتے ہیں۔ بھائی ایک آدمی کے لیے کمرہ نہیں دے سکتا نا، کسی کا باپ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، مرد ایک کمرے میں ہو جائے، عورتوں کو ایک کمرے میں کر دو۔ اگر جادو ہے تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرے۔ دم پڑا، رقم نہیں، دم دینا ہوگا۔ غیر محرم مرد اور ایک دوسرے کے لیے طواف عمرہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک ولی مقتدر، ما تشاء من امر یکون۔ اللہم کن لنا ولا تکن علینا، اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم عمي حوزة الدين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الامين فاجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں،
دین کے کام کرنے والے افراد ہیں، جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ حرمین شریفین اور بلد الامین کو قیامت تک محفوظ فرما یا اللہ۔ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما یا اللہ۔ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، انڈیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔